साहनिया साहिवाल वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। JIT ने इब्तदाई रिपोर्ट उस्मान बुज़दार को पेश कर दी। इजलास में JIT के सरबराह एजाज हुसैन शाह, सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान, वज़ीर कानून बिशारत राजा, चीफ सेक्रेटरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, IG पंजाब समेत मुतालिका एजेंसीज के आला हुक्काम की शिरकत। सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत कुछ देर बाद इब्तदाई रिपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभी इसमें हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे और ना ही इतने बड़े वाक़े को 3 दिन में या 2 दिन में कोई रिपोर्ट दी जा सकती है। 30 डेज़ जो है वो पीरियड है उसको कंक्लूड करने का, कोर्ट में चालान सबमिट करने का। इतने बड़े सानहे की तहकीकात 3 से 4 रोज में मुकम्मल नहीं होती। कानून के मुताबिक भी तफ्तीश 30 रोज में मुकम्मल करना होती है। सरबराह JIT एजाज हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू, बोले अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। 3 से 4 ऐनी शाहिदीन के बयान कलमबंद किए हैं। तमाम चीजों की तस्दीक के बाद नतीजा निकाल सकेंगे। ऐवान वज़ीर आला का JIT के सरबराह एजाज शाह से राबिता। सैयद एजाज शाह की जानिब से मीडिया पर बयान देने पर इजहार बरहमी, हसास नौयत का मामला है, बयाबाजी से गुरेज करने की हिदायत। साहिवाल वाक़े का चौथा रोज सियासी और समाजी शख्सियात की मकतूलीन के घर आमद। PTI के असद खोखर, मरकजी सेक्रेटरी JUI सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, MPA खालिद महमूद डोगर, चौधरी मोहम्मद यूसुफ और डॉक्टर नदीम अब्बास समेत दीगर की आमद। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत की। गाड़ी में से किसी कोई मज़ामत नहीं की गई है और हम लोग पहले यही समझते रहे हैं कि थोड़ा सा फासले पे थे कि हम यही समझते हैं कि शायद अंदर कोई डाकू है, चोर है, क्या है। और फिर गाड़ी दूसरी आई, उसने जब बच्चे निकाले हैं ना, सब हर बंदा रोने लग गया कि ये तो ताया मार कर रोएगी, तो ये मासूम बच्चों के ऊपर जुल्म हुआ है। CTD ने गाड़ी को हिट किया। सादा कपड़ों में मलबूस एहलकारों ने फायरिंग कर दी। ऐनी शाहिदीन की मीडिया से गुफ्तगू, शीशे काले नहीं थे, गाड़ी से भी कोई फायर नहीं हुआ, कपड़ों के बैग हमारे सामने निकाले। कार्रवाई के बाद CTD के एहलकारों के रंग उड़ गए थे। ऐनी शाहिद डॉक्टर नदीम अब्बास कहते हैं, जुल्म पर खामोश रहना बड़ा जुल्म है। जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस कैसे बना सकता है? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सानिया साहिवाल की जुडिशल इंक्वायरी केस पर रिमार्क्स। सरकारी वकील अदालती मुआवनत के लिए, जबकि IG पंजाब भी रिकॉर्ड समेत तलब। उधर दरख्वास्त गुजार को विफाकी हुकूमत से रुजू करने की हिदायत। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की तिबी रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। आज तिबी मुआयने के लिए PIC मुंतकिल किया गया। किलियम स्कैन, एकोकार्डियोग्राफी, ECG और ब्लड समेत दीगर टेस्ट हुए। अस्पताल जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की ECG रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श है। दिल के पट्टे मामूल से ज्यादा सख्त हैं। मियां नवाज शरीफ को तिबी मुआयने के बाद जेल मुंतकिल कर दिया गया। उधर ख्वाजा इमरान की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं मेडिकल बोर्ड इलाज कर रहा है। मियां साहब ने कारकुनान से सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील की है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का PIC में तिबी मुआयना, निजी कारकुनान CCU3 में दाखिल हो गए। शोर शराबे से माहौल खराब, सिक्योरिटी एहलकार से भी बदतमीजी की। PIC के बाहर पुलिस गर्दी का एक और वाकया। मियां नवाज शरीफ की रवानगी के बाद पुलिस एहलकारों और लीगी कारकुनों में धक्कम पेल। DSP के लीगी कारकुनान को गालियां, शहरियों ने बीच बचाव करवाया। शहबाज शरीफ ने आशियाना स्कैंडल में गिरफ्तारी चैलेंज कर दी। नैब 6 माह से तहकीकात कर रहा है, एक भी सबूत रिकॉर्ड पर नहीं आया। हाई कोर्ट जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दे। साबिक वज़ीर आज़म की पैनामा केस में नाअहली, मियां नवाज शरीफ को अपील का हक न देने के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने अपील सुनने से मुआज़रत कर ली। समाअत करने वाला 2 रुकनी बेंच तहलील हो गया। इंपीरियल मॉल में अरोमा रेस्टोरेंट में सिलेंडर धमाका, जख्मी होने वाला 20 साला शहजाद दम तोड़ गया।
گھریلو ملازمہ عظما کے قتل کی گتھی سلجھ گئی، قاتل مالکن نکلی۔ ایس پی اقبال ٹاؤن انویسٹیگیشن شازیہ سرور کی پریس کانفرنس، ملزمہ معروف نے تفتیش کے دوران اعتراف جرم کر لیا۔ گھریلو ملازمین کے حقوق کا تحفظ، پنجاب حکومت نے قانون تیار کر لیا۔ ملازم کی عمر 15 سال سے زائد، جبری مشقت ممنوع، 8 گھنٹے ڈیوٹی، جبکہ ہفتے میں 1 چھٹی بھی ہوگی۔ بیماری سے بچاؤ کی ویکسینیشن بھی مالکان کی ذمہ داری میں شامل۔ پنجاب وائی فائی کے سگنلز ختم ہونے لگے، مفت وائی فائی کی سہولت، حکومت کا منصوبے کے لیے مزید فنڈز دینے سے انکار، شہر کے مختلف مقامات پر لگے وائی فائی ہاٹ سپاٹ بند۔ سابق دور حکومت میں مفت وائی فائی کے لیے 19 کروڑ 82 لاکھ خرچ کیے گئے تھے۔ شاہدرہ اور محمود بوٹی کے مقام پر ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تعمیر کا پلان، ایم ڈی واسا نے منصوبے کے لیے شاہدرہ میں 1000 ایکڑ محکمہ جنگلات کی اراضی لینے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو سمری ارسال کر دی۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ادویات کی گراں فروشی پر قابو پانے میں ناکام، چند ہفتے قبل ادویات کی قیمتوں میں 15 سے 20% اضافے کا بم گرایا گیا۔ فارماسیوٹیکل کمپنیز نے ادویات کی قیمتوں میں 60 سے 80% اضافہ کر دیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، ادویات کی فراہمی سمیت محکمہ ہیلتھ کے دیگر ایشوز پر بات چیت، یوسف نسیم کھوکھر کی ہسپتالوں میں ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ باغات کے شہر میں بادلوں اور سرد ہواؤں کا راج، مختلف علاقوں میں بوندا باندی، محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی پیش گوئی کر دی۔ بارش نے ملتان چونگی سبزی منڈی کا پول کھول دیا، ماڈل منڈی قرار پانے والی سبزی منڈی میں گندگی کے ڈھیر، آمد و رفت میں بھی مشکلات کا سامنا۔ شہر کی علاج گاہیں بیماریوں کی آماد گاہیں بننے لگی، شیخ زید ہسپتال میں صفائی کے ناقص انتظامات، ہسپتال کے مختلف وارڈ میں بلیوں اور لال بیگ کا راج۔ لاہوریے ہوشیار، پنجاب فوڈ اتھارٹی کے شہر میں مختلف ناشتہ پوائنٹس پر چھاپے، 7 سیل، 64 کو جرمانے، ناقص آٹا اور پیکنگ کے لیے ردی کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ پی آر اے کا ایلی کیفے اور بندو خان ریسٹورنٹ کے ریکارڈ کی سیکیورٹی کامل تیز، ایلی کیفے کو کریڈٹ کارڈ سے ادائیگیوں کے ریکارڈ کے لیے بینکوں کو خط، ریسٹورنٹ کے ریکارڈ سے بڑے پیمانے پر سیلز ٹیکس چوری کے شواہد ملے تھے۔ اثر و رسوخ یا بورڈ آف ریونیو بھی ساتھ مل گیا، فائلوں کی ہیر پھیر پر فارغ ہونے والا سپرنٹینڈنٹ شفیق دوبارہ تعینات، سیٹلمنٹ سے کالونی برانچ بھیجنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ خراب میٹر خود بخود ٹھیک ہو گئے، لیسکو کی پھرتیاں، صارفین کے بلوں پر خراب میٹر تبدیل کا سٹیٹس لگا دیا، خراب میٹرز کی تعداد 30,000 سے زائد، تبدیل کرنے کی بجائے ڈیفیکٹو کوڈ ختم کرنا شروع کر دیا۔ بجٹ، ٹیکس اور گاڑیوں کا ریکارڈ آن لائن ہوگا، محکمہ بلدیات کا ٹیکس سے متعلقہ تمام ریکارڈ آن لائن کرنے کا فیصلہ۔ دیہی علاقوں کی بھی سنی گئی، ماڈل یونین کونسلز بنانے کا فیصلہ، صفائی ستھرائی کے ساتھ ہفتہ وار مانیٹرنگ بھی ہوگی، محکمہ بلدیات اپنی مدد آپ کے تحت منصوبہ شروع کرنے کے لیے پرعزم۔ یو سی 182 میں سرکاری اراضی کی غیر قانونی طور پر فروخت کا انکشاف، ضلع کونسل لاہور نے تانگا سٹینڈ کے لیے اراضی خریدی، بااثر سیاسی گھرانے نے سرکاری اراضی پر قبضہ کر کے فروخت کر دی۔ بلدیاتی نمائندوں کو مکمل اختیار اور فنڈز کب ملیں گے؟ لاہور ہائی کورٹ کا ڈپٹی کمشنر اور لارڈ میئر کو نوٹس 29 جنوری کو طلب کر لیا۔ نیسپاک کے ڈیلی ملازمین کی برطرفی کا معاملہ، ہائی کورٹ نے تاحکم ثانی برطرفی روک دی، وفاقی حکومت، ایم ڈی نیسپاک اور دیگر کو نوٹسز، جواب طلب۔ آئی جی پنجاب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت 14 فروری کو طلب، ڈی جی ایل ڈی اے کو بھی توہین عدالت کا نوٹس، عدالتی حکم کے باوجود اعلیٰ سطح پروبیشن کمیٹی نہ بنی، ہوم سیکرٹری فضیل اصغر کو توہین عدالت کا نوٹس، ادھر ایل ڈبلیو ایم سی فاروق قیوم سیکرٹری مواصلات کو بھی نوٹس جاری۔
احتساب کی 2 عدالتوں میں ججز مقرر نہ ہو سکے، سینکڑوں مقدمات التوا کا شکار، سائلین کو پریشانی کا سامنا۔ ادھر سابق چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ آصف ہاشمی احتساب عدالت پیش، عدالت نے فائلیں گم کرنے کے چالان میں گواہ طلب کر لیے۔ تحریک لبیک کے رہنماؤں کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیشی، علامہ خادم حسین رضوی سمیت دیگر جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی گاڑی کی وحدت روڈ پر شہری کی کھڑی گاڑی کو ٹکر، خاتون ارم زخمی، قریبی ہسپتال منتقل، پولیس نے فوڈ اتھارٹی کی گاڑی تحویل میں لے لی۔ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ کھیل بھی لازمی قرار، تعلیمی اداروں میں سپورٹس کے 3 پیریڈز ہوں گے، کھیل کا سامان اور ٹریک سوٹ سکول فراہم کرے گا، مراسلہ جاری۔ وفاقی وزیر عامر کیانی اور سینئر وزیر عبدالعلیم خان کا شیخ زید ہسپتال کا دورہ، وفاقی وزیر کا ہسپتال کے مسائل جلد حل کرانے کی یقین دہانی، کہتے ہیں وزیر اعظم کی کرکٹ کے بعد صحت ترجیح ہے، 27 جنوری کو وزیر اعظم ہیلتھ اسکیم کا افتتاح کریں گے۔ نیشنل لاء کالج کے طلبہ کا اساتذہ کے ہمراہ لاہور ہائی کورٹ کا دورہ، کتاب میلہ اور عدالتی کارروائیاں بھی دیکھی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان کا انصاف کی بروقت فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلہ، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب بھر کی ماتحت عدلیہ میں زیر التوا پرانے کیسز فوری نمٹانے کا حکم۔ محکمہ لیبر کی 100 روزہ پالیسی کے ثمرات پنجاب امپلائزر سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن تک پہنچ گئے، جدید آٹومیشن پالیسی کا فیز 1 مکمل، گھریلو ملازمین کا بل پاس ہوتے ہی رجسٹریشن کا آغاز کا عندیہ۔ موبائل فونز کے تاجروں کا سمارٹ درآمدی فونز کی ڈیوٹیز میں کمی کا مطالبہ، صدر آل پاکستان موبائل فون ایسوسی ایشن بابر محمود کہتے ہیں مناسب درآمدی ڈیوٹی کے تعین سے غیر رجسٹرڈ فونز کو رجسٹر کرنے میں آسانی ہوگی۔ لاہور کے معروف ادارہ AEO پاکستان کی جانب سے بیرون ملک تعلیم کے حصول خواہاں افراد کے لیے آسٹریلین ایجوکیشن ایکسپو، طلبہ کو ویزا کنسلٹنسی اور غیر ملکی تعلیمی اداروں سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ چلڈرن لائبریری میں چلڈرن لٹریچر فیسٹیول کا آغاز، افتتاحی تقریب میں معروف شاعر امجد اسلام امجد صبح فیسٹیول میں 500 سے زائد اسکولوں نے شرکت کی۔ پنجاب میں ترقی کے حوالے سے لاہ عمل کی تیاری کے موضوع پر سیمینار، صوبائی وزیر خزانہ ہاشم جمع بخت سمیت معاشی ماہرین کی شرکت، وزیر خزانہ کہتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ننھے بچے کی جج بننے کی خواہش، سیشن جج لاہور خالد نواز نے خواہش پوری کر دی، ننھے بچے کو ساتھ بٹھا کر درخواست ضمانتوں پر کیسز کی سماعت کی۔ لاہور عجائب گھر میں عظیم مصور صادقین کی بنائے میورل کی بحالی کا عمل جاری، چند سال قبل دیمک کے باعث شاہکار کو محفوظ بنانے کے لیے اتار لیا گیا تھا۔ ڈاکٹر مبشر حسن 97 برس کے ہو گئے، سالگرہ کے موقع پر تقریب، سید بابر علی، IA رحمان، ڈاکٹر مہدی حسن، حسین نقی، محمد خالد، سلیمہ ہاشمی، نیر علی دادا، فقیر اعجاز الدین، شہباز اعجاز الدین، کہکشاں فاطمہ اور قاسم سمیت دیگر کی شرکت۔ اور اسپورٹس بورڈ پنجاب کے زیر اہتمام جاری انڈر 16 ایتھلیٹکس کیمپ اپنے اختتامی مرحلے میں داخل، کیمپ میں شامل کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے فٹنس ٹیسٹ شروع ہو گئے۔